بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں سید نوال علی شاہ بخاری جلالی، ایک حکایت سنانے جا رہا ہوں جس کا موضوع ہے جب اللہ چاہے۔ تو چلیے ہم اپنی اس حکایت کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، بہت دنوں کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک سعد نامی شخص رہتا تھا۔ وہ بہت ہی فاسق و فاجر اور ظالم شخص تھا۔ لوگوں کی جائیدادیں اور مال ناجائز طریقے سے چھین لیتا تھا۔ وہ اتنا امیر اور ظالم تھا کہ لوگوں نے ایک بار قاضی وقت سے اس کی شکایت کی، لیکن وہ اتنا مغرور تھا کہ عدالت جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر مجھے کوئی سپاہی بھی لینے آیا تو مار دیا جائے گا۔ لوگ اسے بددعائیں دیتے رہتے۔ اس کا اعلان تھا کہ میرے محلے میں کوئی شخص میری اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا، اور سعد کے گھر میں کوئی اس کی اجازت کے بنا بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ ایک دن ایک باریش بزرگ اس محلے میں آئے اور سیدھے اس کے گھر کی طرف آئے، اور ان کے چہرے کا نور اتنا تھا کہ دربان نے انہیں روکنا گستاخی سمجھا۔ وہ بزرگ اس کے گھر گئے اور سعد کو پانی کے لیے کہا۔ ان کا تھکاوٹ سے برا حال تھا۔ انہیں جو ہی چارپائی دکھائی دی وہ فوراً بیٹھ گئے۔ یہ دیکھ کر سعد بہت بھرم ہوا اور ان سے بدسلوکی کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میری اجازت کے بغیر تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ اس محلے میں آؤ؟ اٹھو اور ابھی دفع ہو جاؤ۔ بابا جی نے کہا، مجھے بس پانی پلا دو، پھر میں چلا جاتا ہوں۔ سعد کا غصہ بڑھ گیا۔ وہ ان کی زلفوں اور فقیرانہ لباس کی توہین کرنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہیں دھکے دے کر نکال دوں گا۔ بابا جی جلال میں آ گئے اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہنے لگے، اے بدبخت، تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑایا۔ میں تجھے بد دعا دیتا ہوں کہ خدا تجھے ایسی تکلیف دے کہ تجھے حقیقت میں اللہ یاد آ جائے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بزرگ تشریف لے گئے۔ چند دن بعد سارے اہل محلہ سعد کے پاس آئے اور اسے بہت دیر تک سمجھاتے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے اس کی منت سماجی کی، لیکن اسے کوئی اثر نہ ہوا۔ گھوڑے پہ بیٹھ کے ایک دن وہ شکار کھیلنے جا رہا تھا۔ گھوڑا بہت تیز رفتار تھا۔ سعد کو آگے کھائی صاف دکھائی دے رہی تھی، لیکن وہ گھوڑے کو بدستور مارتا رہا۔ گھوڑے نے کھائی پار کرنے کی ناکام کوشش کی اور گر گیا۔ اس سعد کو ایک ٹانگ پر معمولی زخم آیا، جس کی وجہ سے اسے تھوڑا لگڑانا پڑا۔ گھوڑا کھائی میں گر کر بہت زخمی ہو گیا۔ اس نے اس کی بالکل پرواہ نہ کی، اسے باہر نکال کر دوبارہ سوار ہو گیا۔ بیچارہ گھوڑا بمشکل چند قدم دوبارہ چل پایا تھا کہ پھر گرا اور دم توڑ گیا۔ سعد پیدل گھر پہنچا اور دل ہی دل میں خیال کرنے لگا کہ بزرگ نے جو بد دعا دی تھی، کہیں میں اس کی بد دعا کا شکار تو نہیں ہو گیا۔ پھر وہ یہ سوچ کر پرسکون ہو گیا کہ دن میں ہزاروں لوگ مجھے بد دعا دیتے ہیں تو مجھے کچھ نہیں ہوتا، تو اس کی ایک بد دعا سے مجھے کیا فرق پڑے گا۔ چند دن بعد وہ چہل قدمی کر رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ اسے ایک کتا سویا ہوا نظر آیا۔ اسے شرارت سوجی۔ وہ اس کے پاس گیا اور اپنی زخمی ٹانگ پر کھڑے ہو کر دوسری ٹانگ سے اسے زور سے ٹھوکر ماری۔ کتا بھاگ کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں ہاتف غیب سے آواز آئی، اے انسان، تو کتنا ظالم ہے کہ بلا وجہ اسے اتنی تکلیف پہنچائی، ایک بے گناہ کو دکھ دیا، اور میں کتنا رحم والا ہوں کہ تیرے گناہوں پہ بھی تجھے نہیں پکڑا۔ تو نے معذوری کے باوجود اسے دکھ دیا اور میں نے طاقت کے باوجود تجھے بچائے رکھا۔ یہ سنتے ہی سعد نے سچے دل سے توبہ کر لی، تمام لوگوں کا مال واپس کیا اور اپنا سارا روپیہ بھی اللہ عز و جل کی راہ میں
دے کر اسی بزرگ کا مرید ہوا اور ساری زندگی ان کی خدمت میں گزار دی۔ ناظرین، اس حکایت سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ عز و جل کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور جب اللہ تعالیٰ عز و جل چاہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ عز و جل کی مرضی نہ تھی اسے لوگوں کی نصیحتوں اور گھوڑے کے مرنے سے بھی نصیحت حاصل نہ ہوئی، اور جب اللہ تعالیٰ عز و جل نے چاہا تو ایک کتے کی چوٹ ہی اس کی بخشش کا سبب بن گئی۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے پیاروں، اپنے نیک بندوں، اپنے محبوب بندوں کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔